فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ جو ہمیں نظر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، سود کھانا، رشوت لینا، ظلم کرنا اور قتل کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ ظاہری گناہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، اور باطنی گناہ جو ہمیں نظر نہیں آتے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس کو ہم روحانی بیماریوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ ہمارے دل کے اندر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، اور سالوں سال سے ہم وہ بیماریاں لیے پھرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش ہم نہیں کرتے۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندرون کو بنائے، باطن کو بنائے، باطن کو سنوارے۔ جو آدمی جس درجے اپنے باطن کو بنائے گا، سنوارے گا، وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ محبوب اور پیارا بنے گا۔ باطنی گناہوں میں سے ایک خطرناک جو گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں یا دینی چیزوں میں بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور جو حضرات عربی جانتے ہیں، گرامر سے واقف ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ تکبر یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس باب کی خاصیت میں تکلف ہے۔ آدمی خود تو بڑا نہیں رہتا بلکہ بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ خود تو بڑا نہیں رہتا بلکہ بڑا بنا کے پیش کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سرتابہ یہ اللہ کی یہ دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، بھیک میں ہم کو ملے ہیں۔ یہ آنکھ اسی کی، یہ کان اسی کے، یہ دھڑکنے والا دل اسی کا، یہ ہاتھ جس سے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں یہ بھی اسی کے، جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں یہ بھی اسی کے، یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھے ہیں۔ جب تک حیات ہے، زندگی ہے، یہ اعضاء ہمارے ساتھ ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور یہ احساس آدمی کے اندر مستحضر ہونا جو اللہ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں،
اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بطور امانت سمجھ کے استعمال کرنا، آنکھ کا صحیح استعمال ہونا، کان کا صحیح استعمال ہونا، ہاتھوں کا صحیح استعمال ہونا، پیروں کا صحیح استعمال ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آدمی کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، سب یہ اللہ ہی کے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک شعر ہے، بڑا عجیب و غریب شعر ہے، میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ کوئی چیز ہماری ہے؟ کوئی چیز ہماری نہیں ہے، سب اللہ ہی کی۔ تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں یا دینی چیزوں میں بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، یہی تکبر ہے، اور یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آدمی کے اندر عاجزی ہونا، انکساری ہونا، اپنے آپ کو جھکانا۔ آدمی بنا ہے مٹی سے، مٹی کی خاصیت میں تذلل ہے، عاجزی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی آنا، انکساری آنا، اپنے آپ کو جھکانا، اور دوسروں کی بات کو قبول کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا ہونا۔ اکڑ کے نہیں رہنا کہ میں اپنی رائے پر قائم رہوں گا، میں جو بولوں گا اس کے مطابق دوسروں کو عمل کرنا ہوگا، یہ چیز اپنے اندر نہیں پیدا ہونا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک جو بیماری ہے وہ تکبر ہے، اور سالوں سال سے ہم اس اپنے دل کے اندر لیے پھر رہے ہیں، اور اس کے ازالے کی فکر ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اصل میں تکبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، یہ بڑا سمجھنا یہ عجب ہے، عجب، یہ بھی خطرناک بیماری ہے۔ لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ رہا، لیکن دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، یہ بھی دوسروں کی توہین کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو تکبر اپنے دل سے نکالنا، بڑائی اپنے دل سے نکالنا، بڑائی کی ذات، بڑائی کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جب آدمی اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے، تو آہستہ آہستہ آدمی کا جو انا ہوتا ہے وہ انا کیا ہے، عاجزی میں تبدیل ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا؟ وہ بہت کچھ تھے لیکن اپنے آپ کو معمولی سمجھتے تھے۔ یہ تربیت اور صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بڑا عجیب و غریب واقعہ سناؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ لیے مجلس میں۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، جو یہ مجلس میں آ رہے ہیں، کیا یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ جبرائیل تو آسمانی مخلوق ہے، وہ زمین والوں کو کیسے پہچان گئے؟ ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان گئے؟
بڑے تعجب کے لہجے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل تم نے ابو ذر غفاری کو کیسے پہچان لیا؟ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ایک بات سنیے، ابو ذر غفاری کی مدینے میں جتنی شہرت ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہیں، مدینے سے کہیں زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دریافت کیے یہ مقام، یہ منصب، یہ فضیلت، یہ رتبہ، یہ درجہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نصیب ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 عملوں کی وجہ سے اللہ نے ابو ذر غفاری کے مقام کو اتنا اونچا کیا۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ ہے وہ قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، مدینے سے زیادہ وہ آسمانی مخلوق میں مشہور و معروف ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارے باطن کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں، دل کے اندر موجود ہے۔ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ تکبر ہے، اور یہ تکبر نکال دینا اپنے دل سے، اور یہ آہستہ ایک دم سے تکبر نہیں نکلتا۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے، رہتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، تو اس کے مطابق اس آدمی کا علاج کرتے ہیں، اور ہر آدمی کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے۔ اب یہاں لوگ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی جو دل کی جو روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر ریاکاری ہے، کسی کے اندر عجب ہے، کسی کے اندر غیبت ہے، کسی کے اندر حسد ہے۔ مختلف بیماریاں مختلف اشخاص کے اندر ہوا کرتی ہیں، اور اللہ والے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بات ارشاد فرمائی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور باطنی گناہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ ہمارے دل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، ریاکاری ہے، عجب ہے، خودبینی ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، اور بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہم لیے پھر رہے ہیں۔ اس کو بھی ہم چھوڑ دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری جو ہمارے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کے عیوب کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اپنے کو تو پارسا سمجھتے ہیں، دوسرے سے دھلا ہوا سمجھتے ہیں، دوسروں میں خامیاں نکالتے ہیں، عیوب نکالتے ہیں۔ حالانکہ آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ حضرت والد ماجد علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، بھلا سمجھے کیسے کسی کو وہ کم تر۔ آج معاشرے میں جو خرابیاں، جو برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے کو اچھا سمجھ رہا اور دوسروں میں عیوب نکال رہا۔ ارے بھائی، کسی کے اندر آپ برائی دیکھیں، خامی دیکھیں، تو آپ اس کو جا کے اس کو سمجھائیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ برائی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے۔ کیا اس سے اصلاح ہوگی؟ آدمی کو تو ایک صاف شفاف آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر آئینے کے سامنے اگر ٹھہرے تو آئینہ کیا کرتا؟ سامنے ٹھہرنے کے بعد جو ہے وہی بتاتا نا، کالا ہے تو کالا بتاتا، گورا ہے تو گورا بتاتا، اور چہرے پہ اگر کہیں داغ دھبا یا کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آئینہ بتا دیتا۔ تو ایک انسان کو بھی، اصلاح کرنے والے کو بھی ایک آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ کسی میں کوئی عیب دیکھے، کوئی خامی دیکھے تو ہم جا کے اسی کو مطلع کریں، کسی اور کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں۔ دوسروں کے سامنے اظہار کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی ہوگا کہ بجائے اصلاح کے اور فساد پیدا ہوگا۔ وہ آدمی صحیح راستے پر آنے کے غلط راستے کو اختیار کرے گا۔ تو ایک بیماری جو ہمارے اندر ہے وہ چغل خوری ہے، اور عیوب کو تلاش کرنا ہے، اور اتنا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمارا کہ جہاں 2 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تیسرے کی غیبت شروع ہوتی ہے یا چغل خوری شروع ہو جاتی ہے۔ موضوع ہمارا یہ بنا ہوا ہے۔
بھائی دوسروں کے متعلق ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو دوسروں کے متعلق کچھ سوچنا ہی نہیں، ہم اپنے بارے میں سوچ لینا ہے۔ اگر کسی بھائی کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں تو منت سماجت سے جائیں، اس کے بعد سمجھائیں تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، تم اس کو دور کر لیں، لیکن اس کی غلط چیزوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والے کیسی اصلاح فرمایا کرتے تھے، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ حضرت میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو ایک آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو حضرت سنے، خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیے۔ اب اس کو بے چینی ہو رہی، حضرت کچھ بھی نہیں بول رہے۔ بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر قریب گیا، جا کے بولا کہ حضرت صحیح بول رہا ہوں، وہ آدمی آپ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ سنے، خاموش ہو گئے، کچھ بھی جواب نہیں دیے۔ ان سوچا میں آیا ہوں حضرت کو بولنے کے لیے، اور حضرت ہیں کہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، اب بے چین ہے۔ بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، آ کے بولا حضرت یقین مانو صحیح بول رہا ہوں کہ وہ آدمی آپ کے خلاف بہت کچھ بول رہا تھا۔ تو ذرا سا اپنا چہرہ اٹھا کے فرمانے لگے کہ تو اس وقت کہاں تھا جو میرے خلاف بول رہا تھا، تو اس وقت کہاں تھا؟ تو بولا کہ میں ایک دعوت میں گیا تھا۔ تو حضرت بولے کہ دعوت میں کیا کیا کھا کے آیا؟ بہت خوش ہو گیا، حضرت پوچھ رہے ہیں کیا کیا کھایا، بولنا نہیں بولنا۔ بولا کہ میں یہ کھایا، وہ کھایا، مختلف چیزیں کھایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو سمجھایا ہے، جو جواب دیا ہے، وہ سننے کے قابل ہے، عمل کے قابل ہے۔ فرمایا ارے اللہ کے بندے، اتنے میٹھے، اتنے کھانے، اتنی مرغن غذائیں تیرے پیٹ میں سما گئی، ایک بات تیرے پیٹ میں نہیں سمائی۔ ارے وہ بندہ میرے متعلق کچھ کہہ رہا تھا تو اس کو کہنے دینا چاہیے تھا، اس کا تذکرہ میرے سامنے کیوں کیا؟ اتنے کھانے تیرے پیٹ میں سما گئے لیکن ایک بات تیرے پیٹ میں نہیں سما گئی۔ تو میرے دوستو، کیسی بیماریاں ہمارے دل کے اندر ہیں، ہم لیے پھر رہے ہیں، ہم اس کے ازالے کی فکر کرنا نہیں کرنا، اولین فرصت میں اس کے ازالے کی ہم کوشش کرنا ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی ہم کو ذکر بھی کرنا ہے۔ اس موقع پر جو باتیں ہمارے اس وقت میرے ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔